نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں ایک اور ایپیسوڈ لے کے اپنی دا امپاسبل کیلیفیٹ سیریز کی۔ آج ہم آپ کے سامنے لاسٹ والے آرگومنٹ سے ایک ملتا جلتا سا آرگومنٹ رکھ رہے ہیں، اور یہ آرگومنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نیشن سٹیٹس کا ماڈل ہے، یہ پورا ماڈل جو ہے اسلام کے ساتھ بہت بخوبی کمپیٹیبل ہے، تو اسلام جو ہے اس کے اندر پنپ سکتا ہے، پھل پھول سکتا ہے، اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں، اور اصل میں یہ جو نیشن سٹیٹس کا ماڈل ہے یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ مسلمانوں کے واپس خلافت کے آنے میں حائل شاید سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتی، یہ دونوں چیزیں ایک ٹائم پہ نہیں ہو سکتی، یہ بالکل آپس میں جو ہے نا ان میں شدید 180 ڈگری کا اختلاف ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیں کنسیڈر کرتے ہیں، دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں بات قرآن سے شروع کریں، حدیث سے کریں، آپ کو آرگومنٹس دیں۔ تو اگر میں قرآن کی بات کروں، بہت ساری آیات ہیں، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی، لیکن آج میں آپ کے ساتھ سورہ الانبیاء کی 92 نمبر جو آیت ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ جو امت ہے یہ امت واحدہ ہے، یہ ایک امت ہے، اس کے اندر ڈویژنز نہیں ہو سکتی ہیں، اس کے اندر ملٹیپل سٹیٹس نہیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں اور صرف مجھ اکیلے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ اکیلے کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو عبادت کا لفظ ہے اس سے مراد صرف ہماری عبادات جو ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی کہ صرف جو نماز روزہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں، ریچولز نہیں ہیں، بلکہ پوری کی پوری وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، پورے کے پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا آپ سبمٹ کر دینا، کیونکہ یہ لفظ عبد جو ہے یہ غلام سلیو والا لفظ ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی ہر بات، اللہ کا ہر قانون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کہا مانیں گے، یعنی ہم شریعت کا تابع کریں گے اپنے آپ کو، اور شریعت کا تابع ہونے کے لیے مسلمانوں کی یونٹی جو کہ شروع میں اس آیت کے بیان کی گئی وہ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دو احادیث رکھنا چاہوں گا۔ ایک حدیث دیکھیں، آپ جانتے ہیں ایک واقعہ ہے جس میں کہ کچھ انصار اور کچھ مہاجر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، مہاجر وہ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے آئے تھے، انصار وہ تھے جو کہ مدینہ میں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نصرت دی تھی، انہوں نے سپورٹ دی تھی، مٹیریل سپورٹ دی تھی اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے، جس کی بابرکت پھر مدینہ کے اندر اسلام کا نظام قائم ہوا اور وہاں سے آگے چلا۔ ان کے بیچ میں کچھ ساتھیوں کے بیچ میں کسی بات پر کوئی تکرار ہوئی اور ایک دوسرے کو انہوں نے او انصاری کے بچے، او مہاجر یہ کہہ کے پکارا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو وہ بہت غصے ہو گئے، اور انہوں نے ایک بات کہی، ایک حدیث کہی جو کہ ہے دعوہا فانہا منتنا، انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو اسے، دعوہا مت کرو، یہ اس قسم کے القابات، اس قسم کی ڈویژنز کی طرف نہ پکارو، چھوڑ دو اسے، یہ بدبودار ہے، یہ فاؤل ہے، اس سے بہت گندا تعفن آ رہا ہے، یہ نہ کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت انہوں نے صحابہ کے بیچ میں خالی اس چیز کے اوپر، یہ بھی کوئی پولیٹیکل ڈس یونٹی بھی نہیں تھی، یہ کوئی آپس میں جنگیں بھی نہیں ہوئیں، یہ کوئی فوج بھی آمنے سامنے نہیں کھڑی ہو گئی، یہ کوئی آپس میں انہوں نے لکیر بھی نہیں لگا دی، یہ کوئی بارڈر بھی نہیں بنا دی، یہ کوئی باڑ بھی نہیں لگا دی، کوئی دیوار بھی نہیں چڑھا دی، یہ انہوں نے بجٹ بھی علیحدہ نہیں کر دیے، یہ سب کچھ ابھی نہیں ہوا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بدبودار ہے۔ آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں آج موجود ہوتے اور وہ دیکھتے جو کہ ہمارے اور افغانستان کے بیچ میں ہے، وہ دیکھتے جو مصر اور فلسطین کے بیچ میں ہے، جو سیریا اور فلسطین کے بیچ میں ہے، جو اردن اور فلسطین کے بیچ میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ کیا وہ اس کو خوشبودار کہتے؟ کیا وہ اس کو اپناتے، یا وہ اس کو اس سے بھی زیادہ تعفن زدہ کہتے جو انہوں نے اس وقت کہا؟ تو میرے خیال میں آپ کو بڑا کلیئرلی پتہ ہوگا کہ یہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ سب اس نیشن سٹیٹ کی بابرکت ہے، یہ سب اس کی وجہ سے ہے، اور یہ نیشن سٹیٹ کا ماڈل اسلام کے ساتھ بالکل کمپیٹیبل ہے ہی نہیں، اس میں اسلام چل ہی نہیں سکتا۔ اسلام یہ ڈیوائسو ماڈل ہے، یہ توڑنے والا ماڈل ہے، اسلام کا جوڑنے والا ماڈل ہے، اسلام کا یونٹی والا ماڈل ہے، ایک والا ماڈل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ کہتے ہیں کہ تم کبھی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک
اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر لو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو اپنے لیے تو ہم پسند کرتے ہیں کہ فلانا پاسپورٹ ہو، فوج ہو، ایٹمی ہتھیار ہوں، حفاظت ہو، اور بھائی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کھڈے لائیں. ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ بارڈر کے اس پار رہے، اس کو ہم یہاں سے نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نکل جاؤ یہاں سے، اور پھر ہم اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا اچھا کام کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ ان چیزوں کو ریکنسائل کر سکتے ہیں. یہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر اور مسلمان ممالک کے اندر، جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں اور جو ہمیں قرآن اور حدیث بتا رہی ہے، اس کو ہم کس طریقے سے ریکنسائل کر سکتے ہیں؟ یہ کسی صورت بھی ریکنسائل نہیں ہو سکتا. اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ مومن جو ہے وہ ایک امت ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ ہم یہاں پہ یونیفیکیشن، ہم ایک بنانے کی بات کر رہے ہیں، یونین کی بات بھی نہیں کر رہے. تو ہمیں کسی قسم کی یونین قابل قبول نہیں ہے، نہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز قابل قبول ہے، نہ ہمیں یونائٹڈ مسلم نیشنز قابل قبول ہے، نہ ہمیں جو ہے نا مسلمانوں کی کوئی OIC ٹائپ چیز قابل قبول ہے. نہیں، ہمیں یہ آئیڈینٹیٹیز اپنی، یہ جھنڈے اپنے، یہ ترانے اپنے، یہ فوجیں اپنی، یہ نام اپنے، سب نیچے کرنا ہوگا، اور اوپر ایک لیڈر اور ایک اسلام کا جھنڈا ہوگا اور ایک خلیفہ کی حکمرانی ہوگی. جب ہم یہ کریں گے تو ہم اسلام کو بھی امپلیمنٹ کر سکیں گے، ہم واپس طاقتور بھی ہوں گے، ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی لڑ سکیں گے، ہم یک آواز ہو کر ان کا مقابلہ کر سکیں گے، یک جان ہو کر، یک قلب ہو کر. ادروائز ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے اور وہ ہمیں اسی طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے، اور کبھی ایک کو ماریں گے، کبھی دوسرے کو ماریں گے، کبھی ایک کی ریسورسز چھین کر اور اس کو کچھ چھوٹے سے پرومسز کر کے ان ریسورسز کے بل بوتے پہ امریکہ اپنے آپ کو چمکائے گا بھی اور آپ کو مارے گا، پیٹے گا بھی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ نیشن سٹیٹس اسلام کے مطابق ہونا تو دور کی بات ہے، یہ آج خلافت کے آنے میں اور مسلمانوں کے دوبارہ سے یونیفائی ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا. اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.